أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 90 سے لے کر آیہ نمبر 93 تک 4 آیات تجربات پر مشتمل ہے۔ ان آیات تجربات میں کچھ اہم حرام چیزوں کا حکم بیان کیا گیا ہے، جن میں بطور خاص اور سب سے اہم چیز یہ شراب ہے، پھر اس کے بعد جوا، اور پھر وہ پتھر جن پہ بتوں کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے تھے، یا ان کے اوپر بتوں کے نام پہ جانور ذبح کر کے ان کی چھینٹیں ڈالی جاتی تھی، اور جوے کے تیر۔ اب عرب کے معاشرے میں یہ چیزیں عام رائج تھیں، اور بطور خاص شراب کی تو یہ کیفیت تھی کہ گنتی کے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس کے متوالے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ جسمانی روحانی بیماریوں کا سبب، اخلاقی اور معاشی خرابیوں کی جڑ اور فتنہ و فساد کی علت ہے۔ تو اسلام کے پاکیزہ نظام حیات میں اس کی کس طرح گنجائش ہو سکتی تھی؟ تو اللہ رب العزت نے اسے قطعی حرام کر دیا۔ اور پھر شراب کی حرمت کا جو اسلوب قرآن پاک میں اختیار کیا گیا ہے، وہ دین اسلام کے احکامات کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ کس طرح انسانی نفسیات کے پیش نظر آہستہ آہستہ بری چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، تاکہ چیزیں حرام ہو جائیں، لوگ مان بھی لیں، اور ان کی طبیعتوں پہ یہ چیزیں گراں اور شاک بھی نہ گزریں۔ مثلا جب دین اسلام کا آغاز ہوا ہے تو ایک عرصے کے بعد شراب کے بارے میں چونکہ عام رائج تھی، صرف اتنا کہا گیا فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے، اس میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ دونوں اجازت یہ بات شراب کی حرمت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کہ جو نفیس لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ جس کے نقصانات ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ اس حالت میں نماز کے لیے آئے، تو انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جا کے جب ماحول بن گیا تو یہ آیت تجربہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یعنی قطعی حرمت کی۔ اور پھر بخاری شریف اور دیگر کتابوں کی احادیث طیبات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ شراب حرام ہے، فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے باز آتے ہو؟ تو اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی روایات ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں شراب پی رہے تھے، مجلسیں لگی تھی اور پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا اور منہ کے قریب ہی جانے والا تھا، وہ منہ کے قریب لے کے نہیں گئے، انہوں نے زمین پہ پٹک دیا۔ جو شراب انہیں جان سے زیادہ عزیز تھی اور گھروں کے اندر سنبھال کے رکھی تھی، چند لمحوں کے بعد وہ گندے پانی کی طرح نالیوں میں بہنے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اطاعت و فرما برداری خدا اور اطاعت و فرما برداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا، جو اس موقع پہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور اسلام کا جو نظام تعلیم اور نظام تربیت ہے وہ انسانیت کے لیے ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے اور فائدہ بخش ہے۔ باقی جب ہم دوسرے ملکوں کے قوانین کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا دیگر، ایک عرصے تک انہوں نے کوششیں کی ہیں قانونی طور پہ شراب پہ پابندی لگانے کی، لیکن ناکام ہو گئے ہیں۔ آخر انہیں شراب کے استعمال کو قانونی طور پر انہیں جواز کا درجہ فراہم کیا ہے، یہ ناکام ہو گئے ہیں، کوئی بس ہی نہیں چلا۔ جبکہ دوسری طرف اسلام کا نظام تربیت ہے کہ اس طرح خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے احکامات کو واضح کیا جاتا ہے کہ ہر نفیس طبیعت اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور جو چند نفوس اس حکم کے سامنے سر تسلیمی خم نہیں کرتے تو اس کے لیے حکمت کے ساتھ ان کے لیے سرزنش کے سلسلے بھی موجود ہیں۔ تو ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک یہ شراب، والمیسر، جوا، والانصاب اور بت،
والازلام اور جوے کے تیر رجسن سب ناپاک ہے من عمل الشیطان شیطان کی کارستانیاں ہیں فاجتنبوہ سو ان سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ انما یرید الشیطان شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یوقع کہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوت عداوت والبغضاء اور بغض فی الخمر شراب والمیسر اور جوے شراب اور جوے کے ذریعے ویصدکم اور روک دے تمہیں عن ذکر اللہ رب العزت کی یاد سے وعن الصلاۃ اور نماز سے فہل انتم منتہون تو کیا تم باز آنے والے ہو واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحذروا اور محتاط رہو فإن تولیتم اور اگر تم نے روگردانی کی فاعلموا تو خوب جان لو انما علی رسولنا تو ہمارے رسول کے ذمہ تو بس یہی فرض تھا البلاغ المبین کھول کر پہنچاتے ہیں یعنی رسول کے ذمہ تو یہی ہے کہ وہ کھول کر ہمارے احکامات کو پہنچا دے لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے جناح کوئی گناہ فیما طعموا جو کھا پی چکے اذا متقوا جب وہ پہلے بھی ڈرتے تھے وآمنوا اور ایمان رکھتے تھے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا کرتے تھے ثم اتقوا وآمنوا اور پھر بھی ان احکام کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں ثم اتقوا وآمن ثم اتقوا پھر ان احکام کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں وآمنوا اور ایمان رکھتے ہیں ثم اتقوا پھر بھی ڈرتے ہیں واحسنوا اور اچھے کام کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یحب محبت کرتا ہے المحسنین اچھے کام کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے بات ہے شراب کی شراب کو عربی میں کہا جاتا ہے خمر اس کی 4 بڑی قسمیں ہیں ایک ہے وہ خمر جسے خمر قطعی کہا جاتا ہے یعنی جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ وضاحت آ گئی ہے کہ یہ نجس ہے اور شیطانی کام ہے یہ خمر قطعی انگور کے ایسے کچے شیرے کو کہتے ہیں جو جاگ چھوڑ دے اور یہ نجاست غلیظ ہے اس کا ایک قطرہ پینے پر بھی اگرچہ نشہ پیدا نہ بھی ہو 80 کوڑے حد شریعت اسلامیہ میں موجود ہے اس کی حرمت کا منکر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ اس کی حرمت قرآن پاک سے ثابت ہے اس کے علاوہ شراب کی ایک قسم بازک ہے انگور کا پکایا ہوا شیرہ جو جاگ چھوڑ دے یا 2/3 جل کر 1/3 باقی رہ جائے اس طرح سکر ہے تازہ کھجور کا شیرہ جو جاگ چھوڑ دے اور اس کا حکم شرعی بھی حکمت کا ہے بازک کا حکم شرعی بھی حکمت کا ہے پھر آگے نقی الزبیب کشمش کا کچا شیرہ جو جاگ چھوڑ دے تو اس کا حکم شرعی بھی یہ بھی حرام ہے فرق یہ ہے کہ جو خمر قطعی ہے وہ قرآن پاک سے اس کی حرمت ہے اور جو باقی شرابیں ہیں ان کی حرمت ظنی ہے اب جو خمر قطعی ہے چاہے اس کا ایک قطرہ پیا جائے یا زیادہ پی جائے نشہ آئے یا نشہ نہ آئے حد لگے گی جو شرعی سزا نافذ ہوگی لیکن باقی جو شرابیں ہیں ان کا پینا تو حرام ہے چاہے وہ کم ہو یا کم شراب پی جائے یا زیادہ پی جائے پینا تو حرام لیکن شرعی حد تب لگے گی جب یہ شرابیں پینے کے بعد نشہ آئے تو یہ شرابوں کی تفصیل ہے جس طرح قرآن پاک میں شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح احادیث طیبات میں بھی شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے اور بڑی سخت وعیدیں اس حوالے سے موجود ہیں مثلا جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1295 ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ شراب کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے آسرہ کسی اور کے لیے نچوڑنے والا وموتاصرہ اپنے لیے نچوڑنے والا وشاربہ اس کے پینے والے وحاملہ اس کے اٹھانے والے پر والمحمولۃ الیہ اس پر جس کی طرف پہنچائی جائے وساقیہا اس کے پلانے والے پر وبائعہا اس کے بیچنے والے پر وآکلۃ ثمنہا اس کی قیمت کھانے والے پر ومشتری لہا اس کو خریدنے والے پر ومشترات لہو اور اس پر جس کے لیے خریدی جائے یہ 10 لوگوں پر آقا علیہ السلام نے شراب کی وجہ سے لعنت بھیجی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ، تین لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرما دی ہے، مدمن الخمر، شراب پینے والا، والعاق، والدین کا گستاخ، والدیوس، دیوس یعنی بغیرت آدمی جو گھر میں خواتین خانہ کے پاس آنے سے غیر محرم کو نہ روکتا ہو، اپنی خواتین کی نمائش کرواتا ہو۔ تو تین آدمیوں پہ اللہ رب العزت نے جنت کو حرام فرما دی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، یہ شراب، والمیسر، جوا۔ اب جوا کیا ہے؟ یہ ایک فریق، جوئے میں دو فریق ہیں، وہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور شرط ہے کہ جو بھی ہار جائے وہ جیتنے والے کو طے شدہ مال دے۔ یہ جوا ہے۔ والانصاب، اور بت، انصاب خانہ کعبہ کے گرد 360 بتوں کے نام کے پتھر نصب تھے، جن پر بتوں کے نام کی قربانی یعنی جانور ذبح کیے جاتے تھے، یا ذبح کر کے خون کے چھینٹے ان پر ڈالے جاتے تھے۔ والازلام، اور جوے کے تیر، یعنی یہ بتوں کے نام کے تیر کے پانسوں پر نام یا لا وغیرہ لکھا ہوتا تھا اور ان سے فال لی جاتی تھی۔ اب یہ زمانے جاہلیت کے کام تھے، تو ان کے بارے میں دو ٹوک فرما دیا گیا، رجسن، یہ ناپاک ہے، من عمل شیطان، شیطان کی کارستانیوں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، سو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اب یہ شراب ہو گئی، پانسے کے تیر ہو گئے، جوا ہو گیا، یہ سب چیزیں مسلمان معاشرے میں جھگڑے پیدا کرتی ہیں، ان کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، تو یہ ان سے منع کر دیا گیا، فاجتنبوہ، سو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب چونکہ یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان تو نہیں چاہتا کہ لوگ ان کاموں کو چھوڑیں، وہ تو چاہتا ہے لوگوں کے اندر فتنے اور فساد، لڑائیاں جھگڑے چلتے رہیں۔ تو فرمایا گیا انما یرید الشیطان، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ یوقع بینکم العداوہ، کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت، والبغضاء، بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے۔ آج بھی ہمارے ہاں کتنے قتل، لڑائیاں، جھگڑے، عزتوں کی پامالی جو شراب اور جوئے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور روکے تمہیں اللہ رب العزت کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا، خوب جان لو، إِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کا فرض تو بس پہنچا دینا ہے کھول کر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ساری چیزیں بلا کم وقاص ہم تک پہنچا دی ہیں، اب آگے عمل کرنا ہمارا کام ہے، عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی بات میں جواب دہی مشکل ہوگی۔ اب اگلی بات یہ تھی کہ شراب کی حرمت یا ان چیزوں کی حرمت سے پہلے جب ان کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تھا، لوگ یہ کام کرتے تھے، بطور خاص شراب پینے والا، جوئے والا، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اب ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ تو گناہ گار نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ہم نے جو اس سے پہلے جو کام کیے تھے اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، جناحن، کوئی گناہ، یعنی اس حکم سے پہلے جنہوں نے یہ کام کیا وہ باقی نیک کام کرتے رہے، ایمان والے تھے اور اس کی حرمت کے حکام نہیں آئے تھے، اس میں وہ ملوث تھے، تو ان کے اوپر جناحن، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جو وہ کھا پی چکے، اذا متقوا وامنوا، کہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا کرتے تھے، ثم اتقوا وامنوا، اور پھر ان احکامات کے بعد بھی ڈرتے ہیں، وآمنوا، اور جو یہ احکامات اترے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر بھی ڈرتے ہیں، واحسنوا، اور اچھے کام کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت اچھے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ 3 مرتبہ اتقوا کا لفظ آیا ہے،
متقو متقو متقو، 2 مرتبہ ایمان کا لفظ آیا ہے، وآمنو اور 1 مرتبہ احسنو کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں پہ جو مفسرین نے تفصیلی وضاحتیں فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو آیا حکم کہ جو ایمان لاتے رہے اور ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، جو انہوں نے کھایا جو انہوں نے پیا تو یہ ان کے لیے جو دنیا سے چلے گئے۔ اب دوبارہ جو آیا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جو پہلے بھی ڈرتے تھے ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ان احکامات کے بعد بھی ڈرتے رہے جو اترے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود تھے یا ہم لوگ قیامت تک آنے والے کے پہلے یہ کام کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کے یہ احکامات نازل ہو گئے تو ان کاموں سے رک گئے۔ تو پیچھے جو ہو چکا اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ جو لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو ایمان کا لفظ آیا الاولی عن الشرک، پہلی دفعہ جو تقوی کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد ہے شرک سے بچنا، یعنی جو شرک سے بچتے رہے، اور دوسری مرتبہ جو تقوی کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے حرام کردہ چیزوں سے بچنا، والثانی عن المحرمات، یعنی جو حرام چیزوں سے بچنے والے ہیں، اور تیسری مرتبہ جو تقوی کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے مشتبہات سے بچنا، والثالث عن الشبہات، یعنی جو مشتبہات سے بچنے والے ہیں۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ احکامات آگے ہیں شراب وغیرہ اور ان کے متعلق۔ یہاں پہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جسے تفسیر ضیاء القرآن میں نقل کیا گیا ہے اسی ایمان اور تقویٰ کے تقرار کے بارے میں۔ اب لکھتے ہیں کہ ان مقرر الفاظ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی 3 حالتوں یا 3 مقامات کا ذکر ہے۔ پہلے اتقوا و آمنوا سے ان کے تقوی و ایمان کی اس حالت کا بیان ہے جس کا تعلق ان کے اپنے قلب و روح کے ساتھ ہے۔ دوسرے واتقوا و آمنوا سے ان کے تقوی و ایمان کی اس کیفیت کا ذکر ہے جو ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان تھی۔ اور آخری تقوی و احسنوا سے تقوی و احسان کی اس حالت کی طرف اشارہ ہے جو ان کی اور ان کے رب کے درمیان تھی، یا پہلے ان کے ابتدائی مقام کی طرف اشارہ ہے، پھر ان کی درمیانی حالت کی طرف، اور آخر میں ان کی اعلیٰ کیفیت کی طرف، جبکہ عابد و معبود ساجد و مسجود میں دوری کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور نعمت مشاہدہ سے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اس لیے آخر میں واتقوا واحسنوا فرمایا جبکہ انسان مقام احسان پر فائز ہوتا ہے۔ اور احسان کا مفہوم حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، یعنی احسان اس کیفیت کو کہتے ہیں جبکہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ حالت عبادت میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام تقوی اور ایمان کی منزلیں طے کرتے ہوئے جب مقام احسان پر فائز ہو گئے تو وہ خدا بند عالم کے محبوب بن گئے۔ اب ان سے ایسی چیزوں کی پرسش نہ ہوگی جن کی حرمت کا حکم اس وقت تک نازل نہ ہوا تھا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت اچھے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔